یہ واقعہ بخاری مسلم کی احادیث سے ماخوذ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے کچھ لوگ سفر پر نکلے، راستے میں رات ہو گئی اور بارش ہونے لگی۔ وہ لوگ ایک غار میں پناہ لینے کے لیے داخل ہو گئے۔ یہ ایک زمانہ طویل کی بات ہے کہ تین نیک دل دوست اللہ کی رضا کے لیے سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران موسم بہت خراب ہو گیا، تیز آندھی چلی اور پھر طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ وہ تینوں دوست محفوظ جگہ کی تلاش میں دوڑنے لگے۔ بھاگتے بھاگتے وہ لوگ تھک گئے اور انہیں سامنے ایک غار نظر آئی اور وہ اس میں چلے گئے۔ وہ غار بہت وسیع و عریض تھی اور دیکھنے میں ایک بہتر جائے پناہ تھی۔ وہ تینوں جیسے ہی غار میں داخل ہوئے، طوفانی بارش اور آندھی کی وجہ سے پہاڑ سے ایک پتھر لڑھکتا ہوا گرا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب وہ لوگ غار سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ وہ تینوں بہت پریشان ہو گئے کہ آخر وہ اس غار سے کیسے نکلیں۔ وہ چیختے چلاتے رہے اور مدد کے لیے پکارتے رہے، لیکن لوگ ان کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ جیسے اس بڑے پتھر نے ان کی آواز بھی انہی کے ساتھ اسی غار میں دبا دی۔ وہ تینوں سوچنے لگے کہ اس غار سے نکلنے کا کوئی تو راستہ ہوگا۔ وہ لوگ بہت مایوس ہو گئے۔ ان میں سے ایک دوست نے کہا، بھائی، مایوسی کفر ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ ہمارے اعمال ہماری نجات کا سبب بنیں گے۔ آؤ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنا کوئی ایک نیک عمل یاد کرے جو اس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اور ہم ان اعمال کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں۔ ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے اسے ہمیشہ گناہ کی دعوت دی لیکن اس نے ہمیشہ انکار کیا۔ ایک دفعہ وہ سخت مالی پریشانی میں میرے پاس آئی تو میں نے اسے رقم دی اور اس کے قریب ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ یہ الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح لگے اور میں رک گیا۔ یا اللہ، میں نے گناہ کے لمحے میں صرف تیرا خوف یاد کیا جبکہ میں گناہ کرنے پر قدرت رکھتا تھا۔ یا اللہ، تو دلوں کے بھیدوں سے آشنا ہے، اگر میرا یہ عمل خالصتاً تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں نجات عطا فرما۔ اس کے یہ الفاظ بولتے ہی پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ گیا، مگر پھر بھی انہیں اتنی جگہ نہ ملی کہ وہ وہاں سے نکل سکتے۔ پھر دوسرا شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا، میں اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ایک دفعہ میں اپنی ماں کے لیے دودھ لے کر آیا لیکن وہ سو چکی تھی۔ میں ان کے سرہانے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور پوری رات میرے بچے بھوکے پیاسے میرا انتظار کرتے رہے، لیکن میں نے بچوں کی بجائے اپنے والدین کو ترجیح دی۔ اے میرے پروردگار، میرا یہ عمل خالصتاً تیری رضا کے لیے تھا۔ اب وہ پتھر مزید اپنی جگہ سے ہلا، مگر پھر بھی انہیں اتنی جگہ نہ ملی کہ وہ وہاں سے باہر نکل سکتے۔ اب کی بار تیسرا شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک مزدور کو کام پر رکھا تھا اور وہ اپنی اجرت لیے بغیر کام چھوڑ کر چلا گیا اور میں نے اس کی اجرت سے مال مویشی خریدے تھے، اور کچھ سالوں بعد جب وہ واپس آیا اور اس نے مجھ سے وہی اجرت مانگی تو میں نے اسے کہا، یہ سب مال مویشی تمہارے ہیں، یہ ساتھ لے جاؤ۔ وہ مال مویشی لے کر خوشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اے میرے پروردگار، میں نے یہ کام خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اس کے بعد وہ پتھر وہاں سے بالکل ہٹ گیا اور پھر وہ سب بآسانی وہاں سے باہر نکل آئے۔